الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیت اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ اسلامی سیاست کا اور اسلامی ریاست کا بڑا ایک اہم موضوع ہے، جس کو اسلامی کتب کے اندر کتاب السحر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کتاب السحر یعنی آج کے زمان میں ہم اس کو انٹرنیشنل لا یا بین الاقوامی قانون یا دو مملکتوں کے درمیان یعنی قانون بین المملکتین کہہ سکتے ہیں۔ دو ممالک کے درمیان کس طرح کا قانون ہوگا، کس طرح کے تعلقات ہوں گے۔ اسلام کا تاریخ انسانیت کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے دو ممالک کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو پہلی دفعہ ان کو قانونی شکل میں بیان کیا اور یہ قانون دیا۔ اس سے پہلے یونان کے اندر بھی مملکتیں قائم رہیں، لیکن انہوں نے جو یونانی شہری سلطنتیں تھیں وہ ایک ہی جیسی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیا کرتی تھی، ان کے حقوق بیان کیے۔ پھر سلطنت روما بھی اپنے ایک عروج کو دیکھ چکی تھی، لیکن ان کے پاس بھی بین الممالک قوانین کا کوئی ذخیرہ موجود نہیں تھا۔ تو جب اسلام آیا تو سب سے پہلے انہوں نے قریش مکہ کے اندر رہتے ہوئے مکہ میں تمام قبائل، جہاں پہ قبائلی ایک قانون نافذ تھا، ہر قبیلہ اپنے سربراہ کے انڈر رہتا تھا، وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دینا شروع کی تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش اسلام ہوتے وہ قبائل سے الگ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو تسلیم کرتے تھے۔ مکہ کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حاکم ہوتے، کبھی وہ اپنے قبیلے کی طرف رجوع نہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ اسٹیٹ ودن اسٹیٹ کی ایک مثال ہے، ریاست کے اندر ریاست کی مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختار حکمرانی تو قائم نہ کی، لیکن اپنے پیروکاروں کے آپ حکمران تھے، لیکن آزادانہ پالیسیاں بنا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ آپ پہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ پہلے ہی مرحلے میں آپ نے ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ مدینہ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں انصار کے قبائل کے اندر اوس و خزرج کے اندر ایک بڑا اختلاف چل رہا تھا جو 120 سال سے جنگوں پہ منتج تھا۔ اب انصار کے اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگوں نے اسلام لایا اور کچھ لوگوں نے ابھی اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پھر وہاں پہ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، عیسائیوں کی ایک گروپ بھی موجود تھا۔ اب ان تمام لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کا حکمران بنایا گیا۔ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو یہ بات ایک سمجھ آنے والی بات بھی ہے کہ کیونکہ وہ لوگ آپس میں تو اختلاف کا شکار تھے اور قبائلی طور پہ ایک دوسرے کی برتری ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اوس خزرج کی برتری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، خزرج اوس کی نہیں تھا، یہودی عیسائیوں کی نہیں تھے اور عیسائی یہودیوں کی نہیں تھے اور یہودی انصار کی نہیں تھے۔ اس صورت میں انہوں نے ایک باہر سے آئے ہوئے بندے کو حکمران مقرر کیا۔ تو یہ ایک سمجھ آنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارے متفق ہو گئے۔ مسلمان تو بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا سب کچھ مانتے تھے، لیکن اس کے علاوہ تمام وہ لوگ جو ابھی اسلام نہیں لگائے تھے ان کے متفقہ حکمران بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ وہاں پہ آپ نے مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے، فرائض بیان کیے۔ پھر مدینہ کے اندر یہودیوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ ایک اطاعت کی فضا قائم کرنے کے لیے ان کو الگ قوم کنسیڈر کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ پھر وہاں پہ ان کے حقوق و فرائض کی بات کی گئی۔ پھر حالت امن کے اندر وہ کس طرح آپس میں رہیں گے، حالت جنگ کے اندر وہ کس طرح رہیں گے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر پیش آیا۔ اب جو بین الاقوامی قانون ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، جو ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان طے کیا قانون ہوتا ہے، وہ یا تو وہ حالت جنگ کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ حالت امن کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یا وہ غیر جانبدار پالیسی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ کے اندر جب بدر میں گئے تو آپ نے بتایا کہ کس کے اوپر تلوار اٹھانی ہے۔
بوڑھوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، جو لوگ تلوار نہیں اٹھا سکتے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، بالغ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، نابالغوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کھیتیوں درختوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کھیتیاں نہیں اجاڑنی، درختوں کو نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون جنگ بیان کی ہے۔ ان لوگوں کو جو ہتھیار ڈال دیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ پھر قیدی جو آئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی کیا حیثیت ہو اسلامی ملک کے اندر، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے صحابہ نے یہ ساری چیزیں سیکھی۔ غزوہ بدر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا، بعد میں جب جنگ کے قوانین بند کے تو کن لوگوں کو ذمی تھے، کن لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق طے کیے گئے، ذمیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یہ ساری چیزیں اسلام کا بین الاقوامی قانون ریاست بنتی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے گئے۔ پھر جب صلح کا دور ہوگا، امن کا دور ہوگا، تو صلح حدیبیہ کے دوران جب معاہدہ کیا گیا اس دوران کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، یہ پورے کا پورا ایک علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا۔ غیر جانبدار کس طرح رہا جا سکتا ہے، اطاعت کس طرح کیا جا سکتا ہے، دو غیر مسلم اور مسلمان آپس میں اطاعت کس طرح کر سکتے ہیں، پھر دو فریقوں کے درمیان جنگ میں غیر جانبداری کے کیا اصول ہیں، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہی چیزوں پہ کام کرتے ہوئے پھر یہ معاملہ جو ہے انہی چیزوں پہ اسلامی بین الاقوامی قانون کی بنیاد قائم کی گئی۔ اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں پھر یہ علم پھیلتا گیا، ریاست بڑھتی گئی، ان قوانین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان کے اوپر ریسرچ کی جاتی رہی۔ اور پھر جب فقہ کے کتب لکھی گئیں تو اسلامی فقہ کا جو طریقہ ہے باقی قوانین سے مختلف ہے۔ مثلا باقی قانون بیان کرتے ہیں، اسٹیٹ کے قانون بیان کرتے ہیں، لیکن فقہ ایک ہی وقت میں وہ نماز روزے کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہیں پہ بھی وراثت کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ ممالک کے درمیان تعلقات کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے، وہاں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی بات بھی کر رہی ہوتی ہے۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں وہاں پہ کتاب السیر کے نام سے انٹرنیشنل لاء کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلی کتاب جو حضرت امام زید بن علی زین العابدین کی تھی وہ کتاب تھی المجموع فی الفقہ، وہ سب سے پہلی کتاب تھی جس میں کتاب السیر کے نام سے، اور یہ سیر کا لفظ استعمال کیا گیا، سیر کا لفظ استعمال کیا گیا انٹرنیشنل لاء کے لیے، اور یہ سب سے پہلی کتاب تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک باب تھا، اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ نے کتاب السیر کے نام سے کتاب لکھی، اس کا رد امام اوزاعی نے کیا، تو پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی نے اس کا جواب دیا، اور کتاب السیر الصغیر اور کتاب السیر الکبیر 2 کتابیں آپ نے لکھیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں تھیں۔ لیکن امام شافعی کی کتاب الام کے اندر ان بحثوں کا ذکر موجود ہے کہ کن اختلافی نقطہ نظر پہ یہ حدیث کے اور قرآن کے کن اصولوں پہ یہ لوگ آپس میں بحث کیا کرتے تھے۔ پھر اس کی شرح جو امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب ہے کتاب السیر الکبیر، اس کی شرح موجود ہے، وہ شرح علامہ سرخسی نے لکھی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اور علامہ سرخسی کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا گیا تھا، اور بادشاہ کے خلاف فتویٰ دینے کی بنیاد پہ ان کو ایک اندھے کنویں میں بند کر دیا گیا تھا، اور وہ اپنے شاگردوں کو بادشاہ نے جب حکم دیا لوگوں کے کہنے پہ کہہ دیا کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، تو یہ کتاب انہوں نے کنویں سے اندر لکھوائی، شاگرد باہر بیٹھ جاتے تھے، آپ اندر سے بولتے تھے اور املا کرواتے تھے، تو آج یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اسلام کا یہ احسان ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیشنل لاء کے اوپر حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو یا غیر جانبداری کی بات ہو، نبی اسلام نے یہ تعلیمات دیں، اور فقہ کے اندر اسلامی فقہاء کرام نے اس موضوع پہ سیر اصل کام کیا، اور کتابیں آج بھی موجود ہیں اس موضوع پہ۔ وما علینا الا